السلام علیکم ناظرین، چینل فیضان پیڈیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل فیضان پیڈیا۔ پتھر تو بہت ہیں، لیکن یہ پتھر ایک ایسا پتھر ہے جو کئی ہزار سال سے اللہ کے بندوں کی محبتوں کو سمیٹ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پتھر کو نسبت ہے اللہ کی جنت سے، اور اس کو نسبت ہے اللہ کے پیارے پیغمبروں سے، اور بالخصوص اس پتھر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے اللہ کے پیارے اور محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب مبارک سے بوسہ دیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو اسی پتھر کے بارے میں تفصیلی طور پر بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ فیضان پیڈیا میں نئے ہیں تو پہلے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر اگلی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل جائے۔ ناظرین، اس پتھر کا نام حجر اسود ہے۔ عربی زبان میں حجر سے مراد پتھر ہے اور اسود سے مراد سیاہ رنگ ہے، یعنی اردو زبان میں اس کو سیاہ پتھر کہتے ہیں۔ ناظرین، مختلف روایتوں کے مطابق حجر اسود دراصل جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، جسے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے زمین پر نازل کیا، جسے دنیا میں سب سے پہلے بننے والے پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس میں رکھا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر انتہائی سفید اور روشن تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت اس کے نور کو چھپا دیا، ورنہ اس کے نور سے زمین کے مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو جاتے ہیں۔ اس دوران طوفان نوح بھی آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس پتھر کو محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ آج سے تقریباً قریب 4000 سال پہلے اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنی عبادت کے لیے ایک عبادت گھر تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبے کی تعمیر فرماتے ہیں۔ ناظرین، جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو چکی ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جبل ابو قبیس سے اسی حجر اسود کو لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو یعنی حجر اسود کو کعبے کے مشرقی کونے میں نصب کر دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کعبے کا طواف کیا جائے تو اس چکر کی ابتدا اور انتہا کے لیے اسی پتھر کو بطور نشان استعمال کیا جائے اور 7 چکروں کا شمار آسانی سے کر لیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ پتھر سفید اور انتہائی روشن تھا، لیکن یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ سیاہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق مشرکین کے اس پتھر کو چھونے کی وجہ سے اس پتھر کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں بسایا تو اس وقت ایک قوم وہاں آئی جسے بنو جرہم کہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس قوم کو وہاں پر بسیرا کرنے کی اجازت دی، اور پھر بعد میں اسی قوم یعنی بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی کی جاتی ہے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد کعبے کی متولی بنو اسماعیل ہی رہی، لیکن پھر بنو جرہم نے زبردستی یہ عہدہ اور منصب ان سے چھین لیا، اور ان کے ظلم سے بنو اسماعیل مکہ چھوڑ کر ٹیلوں اور پہاڑوں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ جب بنو جرہم کا فسق و فجور بہت زیادہ ہو گیا تو عرب کے قبائل نے ان پر حملہ کر دیا اور پھر یہ بھاگ کر یمن کی طرف چلے گئے، لیکن بنو جرہم نے جاتے جاتے یہ کیا کہ کعبے میں سے حجر اسود کو اکھاڑ کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور زمزم کے کنویں کو اس طرح سے بند کر دیا کہ اس کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ پھر کافی عرصے بعد
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب نے اسے زمزم سے دریافت کیا اور پھر اسے کعبے میں دوبارہ اس کے مقام پر ہی نصب کر دیا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں اعلان نبوت سے پہلے قریش نے کعبے کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ کعبے کی تعمیر فرما کر جب حجر اسود کو کعبے میں نصب کرنے کا معاملہ آیا تو تمام قبائل آپس میں لڑنے لگے۔ چنانچہ طے یہ کیا گیا جو کل صبح سویرے سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوگا وہی کعبے میں حجر اسود کو بھی نصب کرے گا۔ چنانچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سب سے پہلے صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبے میں نصب کیا۔ ناظرین، سن 64 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جب یزیدی فوج نے کعبے پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حراست میں لینے کے لیے سنگ باری کی تو اس سنگ باری کی وجہ سے کعبے کو نہ صرف یہ کہ نقصان پہنچا بلکہ غلاف کعبہ بھی جل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ حجر اسود 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حجر اسود کو چاندی کے خول میں محفوظ کر دیا۔ ناظرین، پھر خلافت بنو عباس کے دور میں مشہور خلیفہ ہارون الرشید نے جب عمرے کا ارادہ کیا اور مکہ پہنچا تو اس نے کعبے میں دیکھا کہ حجر اسود جس چاندی کے خول میں پیوست ہے وہ چاندی کا خول ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ چنانچہ ہارون رشید نے یہ حکم دیا کہ چاندی کے خول میں سوراخ کر اس میں چاندی کو بھر دیا جائے۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ حجر اسود 22 سال تک اپنے مقام پر نہیں تھا؟ جی ہاں، 22 سال تک۔ ناظرین، یہ 317 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک قوم جسے کرامتا کہا جاتا ہے جو باطنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کا مرکز بحرین میں تھا اور انہوں نے بحرین میں اپنی حکومت قائم کی ہوئی۔ اس کا سربراہ ابو طاہر سلیمان بن حسن کرمتی نامی زندیق تھا۔ یہ اپنے لشکر کے ساتھ 8 یا 9 ذی الحجہ کو مکہ میں داخل ہوا اور حاجیوں کا اس نے انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل و عام شروع کر دیا اور ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے علاوہ اس نے تقریباً 30,000 لوگوں کو مکہ میں قتل کیا، غلاف کعبہ کے ٹکڑے کیے اور اپنے لشکر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے، کعبے کا دروازہ اکھاڑ لیا اور حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ اپنے علاقے الحجر میں لے گئے، اور یوں ناظرین تقریباً 22 سال تک حجر اسود کرامتا کے پاس رہا، اور پھر بالآخر 339 ہجری میں اسے دوبارہ واپس کیا گیا اور پھر اسے اس کے اصل مقام پر دوبارہ نصب کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک دلچسپ بات کہ جب یہ پتھر کرامتا چوری کر لے جا رہے تھے تو انہیں 40 جانوروں کی ضرورت پڑی اور یکے بعد دیگرے 40 جانوروں میں اس کو لاد کر لے جایا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر جانور تھوڑی دور کا سفر طے کرنے کے بعد مر جاتا تھا۔ لیکن جب 22 سال بعد حجر اسود کو واپس کیا گیا تو صرف ایک جانور پر اسے لاد کر لایا گیا، اور وہ جانور اس وقت بہت کمزور بھی تھا، لیکن وہ مکہ آتے آتے حجر اسود کی برکت سے نہایت فربا اور صحت مند اور توانا ہو گیا۔ ناظرین، پھر مختلف ادوار میں 3 سے 4 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ حجر اسود کو یا تو نقصان پہنچانے یا اسے چوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر واقعہ 20ویں صدی کا ہے کہ جب افغانستان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص
محرم کے مہینے میں 1351 ہجری میں مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے اور وہ حجر اسود کا ایک ٹکڑا چڑھاتا ہے اور ساتھ ہی غلاف کعبہ کا ٹکڑا بھی چڑھا لیتا ہے اور کعبے کے سامنے رکھی ہوئی سیڑھی سے چاندی کو بھی چڑھا لیتا ہے۔ وہ بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ ناظرین، جب یہ اقبال جرم کر لیتا ہے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے اور کعبے کی حرمت قائم و دائم رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔